5 طرح کے لوگوں کو 5 گناہوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے لوگ نیند سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں تمہیں دنیا کے سب سے بڑے بے سکون انسان کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک دنیا کا سب سے بڑا بے سکون ترین انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا، کہا یا حضرت آخر کیا وجہ ہے کہ رات کو مجھے نیند نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے سکون سے محروم کر دیا، مجھے کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آئی، مجھے کبھی بھی چین و آرام کی نیند نہیں آئی، آخر کیا وجہ ہے کہ رات کو میں ٹھیک سے سو نہیں پاتا؟ میں دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، کسی نے گولی دی، کسی نے پھکی دی، وہ بھی کھا لی، پھر بھی کم وقت نیند نہیں آتی، پتہ نہیں سکون کہاں گم ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندے، 5 طرح کے لوگوں کو 5 گناہوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا حضرت جلدی بتائیں آخر وہ 5 گناہ ہیں کون کون سے جنہوں نے مجھے سکون سے محروم کر رکھا ہے، جنہوں نے مجھے نیند سے محروم کر رکھا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو 5 گناہ بیان کیے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، کہیں آپ بھی ان گناہوں میں ملوث تو نہیں، کہیں آپ بھی ان گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 5 طرح کے لوگوں کو 5 گناہوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ پہلا گناہ، جو شخص کسی کو ناحق قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ یا جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، یا ارادہ کرتا ہے یا کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ترین انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سکون سے محروم کر دیتا ہے، نیند سے محروم کر دیتا ہے۔ ساری زندگی ایسا شخص سکون کی نیند نہیں سوتا، مزے کی نیند نہیں سوتا، جو شخص کسی کو ناحق قتل کرنے کا یا ارادہ کرتا ہے یا کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ سمجھے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے۔ فرمایا جس نے ایک انسان کے قتل کا ارادہ کیا وہ سمجھے اس نے پوری انسانیت کے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب جو شخص خدا کی مخلوق کو قتل کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی ساری مخلوق کو مار دے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت ترین انسان کو سکون کی نیند سلائے گا؟ ہرگز نہیں سلائے گا۔ فرمایا دوسرا گناہ، دولت سے محبت، مال سے محبت، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اور سنو، مال سے محبت رکھنے والا شخص سکون کی نیند نہیں سوتا، نیند سے محروم، سکون سے محروم۔ جو شخص مال سے اتنی محبت کرتا ہے، دولت سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہ مال و دولت سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کیا کرتا تھا، غریب شخص تھا، مفلس تھا۔ اس نے معمول بنا رکھا تھا روزانہ جیسے ہی نماز پڑھتا، جیسے ہی سلام پھیرتا، فوراً ہی مسجد کے باہر نکل جاتا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، او بندے آخر کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ کس وجہ کی بنیاد پر تو سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر بھاگتا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ پہنچی ہے، میرے پورے گھر کو غربت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، پورا گھر غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، یہ جو میرا لباس ہے نا، یہ میری بیوی اور میرا ایک ہی لباس ہے، جب میں پہن کے مسجد میں آتا ہوں تو وہ نہیں پہنتی، میں نماز پڑھ کے جلد از جلد گھر کی طرف اس لیے بھاگتا ہوں کہ میری گھر والی یہی لباس پہن کے نماز پڑھ سکے۔ آقا بھوکے ہیں، غریب ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ مجھے مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے امیر بنا دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مفلسی ہی تیرے لیے اچھی ہے،
غربت ہی اچھی ہے، اس جہان کے لیے بھی اگلے جہان کے لیے بھی۔ ایک اچھے انسان کے لیے غربت اچھی ہے، دونوں جہانوں کے لیے نفع کا سودا ہے۔ اس نے کہا نہیں آقا آپ دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق وسیع عطا کرے۔ وہ شخص ضد کر بیٹھا، وہ غریب شخص ضد کر بیٹھا، آقا آپ دعا کریں نا۔ وہ ہاتھوں کو پکڑنے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں زیادہ پسند۔ آقا کریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اس کو رزق وسیع عطا فرما۔ یہاں سے دعا نکلنی ہی تھی، فوراً قبول ہوئی۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی بہانے کسی کے ذریعے اسے بکریوں کا ایک ریوڑ عطا کیا۔ بکریوں کا جیسے ہی ریوڑ آیا، دھیرے دھیرے بکریوں کی تعداد بڑھنے لگی، دھیرے دھیرے بکریوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اتنی بکریاں ہو گئیں کہ اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اس غریب شخص کو مدینہ چھوڑ کے جنگل میں جا کے ڈیرے لگانے پڑے، کیونکہ بکریاں زیادہ ہو گئیں۔ بکریاں گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، باہر چلا گیا، کافی دور چلا گیا۔ اب دھیرے دھیرے اس کی مصروفیت بڑھنے لگی۔ پہلے تو یہ 5 وقت کا نمازی تھا، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کیا کرتا تھا۔ اب یہ 8ویں دن آتا، آقا کریم کے پیچھے جمعہ پڑھتا، بکریوں کے پاس چلا جاتا، اپنی مصروفیت میں چلا جاتا۔ اتنے میں آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ جب اس شخص کے پاس خبر پہنچی، اس نے کہا ہاں اس کے بارے سوچوں گا۔ پھر لوگ گئے اس کے پاس، آقا کریم فرما رہے ہیں کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال، خیرات نکال۔ اس نے کہا سوچوں گا۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا، کافی بار کہنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک فرما رہا ہے مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر، صدقہ نکال کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندے میں نے تجھے کہا نہیں تھا غربت اچھی ہے، مفلسی اچھی ہے، مفلسی میں رہے، میں نے تجھے کہا بھی تھا، تو ضد کر بیٹھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تجھ سے صدقہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ جبریل آیا، یا رسول اللہ اس نے ایک بار صدقہ نہیں دیا، آپ کے کہنے پر اس نے ایک بار زکوٰۃ نہیں دی، اب دوسری بار زکوٰۃ نہیں لینی، اب میں نے آپ سے زکوٰۃ نہیں لینی۔ یہ غریب شخص اب تو مالدار بن گیا، واپس چلا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شخص پھر سے صدقہ لے کے آیا، ابوبکر کو پیش کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرور کونین نے تیرے مال سے صدقہ لینے سے انکار کر دیا تھا، میری مجال ہی کیا ہے، ابوبکر کی مجال ہی کیا ہے کہ وہ تیرے مال سے صدقہ لے، میں ہرگز نہیں لوں گا۔ اب یہ شخص سر پیٹنے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، ہائے میں مارا گیا، میں کیا کر بیٹھا۔ رسول خدا نے سچ فرمایا تھا، مفلسی میرے لیے اچھی ہے، دونوں جہانوں کے لیے اچھی ہے۔ میں مال سے محبت کر بیٹھا، اب مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، میں سکون سے محروم ہو گیا، دل سے دین کی محبت نکلتی جا رہی ہے، آخرت کی فکر نکلتی جا رہی ہے، لیکن مال و دولت کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا تیسرا گناہ، کسی یتیم کا مال کھانے والا شخص، کسی یتیم کا مال غصب کرنے والا شخص، ایسا شخص بھی نیند سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ، اپنی بیوی کی زندگی اجیرن بنا دینے والا شخص، جو شخص اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، بیوی کو دکھ دینا، فیملی پر ظلم کرنا، ایسا شخص پریشانی کا شکار بنتا ہے، نیند سے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا پانچواں گناہ، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والا شخص، ایسے شخص کو بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ شخص حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قدموں پہ گر کر کہنے لگا، یا حضرت میں دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ترین انسان ہوں، وہ اس لیے کہ جو گناہ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں ان تمام گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو نہ حق قتل نہیں کیا، لیکن قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، بیوی کا جنا میں نے حرام کر دیا، یتیموں کا مال میں نے کھایا، عشاء کی نماز میں نہیں پڑھتا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا جلدی کر، توبہ کر، اگر تو زندگی میں سکون چاہتا ہے تو جلدی جلدی توبہ کر۔ اس نے وہیں بیٹھے پکی توبہ کی۔ پکی توبہ کرنے کے بعد
یہ شخص کہتا ہے جب سے میں نے ان تمام گناہوں سے توبہ کی اس وقت سے آج تک میں کبھی بھی بے سکون نہیں ہوا۔